نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال جو پیش کیا جائے گا اس کے 3 رجسٹر ہوں گے۔ بندے کے نامہ اعمال کے 3 قسم کے رجسٹر جس پر اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے افعال لکھے ہوں گے، وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک رجسٹر وہ ہوگا جس میں اس کا عقیدہ رقم ہوگا، عقیدہ کہ اس نے عقیدہ کیا اپنایا تھا، منہج کیسا تھا، اس کا نظریہ کیسا تھا، اس کے افکار، اس کے نظریات کیسے تھے، اللہ رب العزت کے ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالہ سے، اللہ رب العزت کی الوہیت عبادت کے حوالہ سے۔ ایک رجسٹر عقیدے کے متعلق اور دوسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں انسان کے وہ اعمال ہوں گے جس کا تعلق عقیدے سے تو نہیں ہے، عقیدے کے علاوہ
فروعات سے اس کا تعلق ہے، اس میں اس کے اعمال جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے وہ لکھے ہوں گے، اس میں عقیدے سے ہٹ کر جو اس کے مسائل معاملات ہیں وہ ہوں گے۔ ایسے گناہ، ایسی نافرمانیاں جس کا تعلق اس کے بندے اور اللہ کے درمیان ہوگا شرک کے سوا، اور ایک تیسرا رجسٹر ہوگا جس میں بندے کے وہ معاملات ہوں گے جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوں گے، حقوق العباد کے حوالہ سے جو اس نے کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، حقوق غصب کرنے کی صورت میں، وہ حقوق والدین کے ساتھ ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہوں، مزدوروں کے ہوں، الغرض ایسے حقوق جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، ایک وہ رجسٹر ہوگا۔ اب یہ تین قسم کے رجسٹر، ان میں اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ وہ رجسٹر جس میں شرک ہوگا، بندے نے شرک کیا ہوگا، توحید کی بجائے شرک لکھا ہوگا، اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، لا یغفرہ، اللہ اس کو بخشے گا ہی نہیں، خلاص، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دنیا میں شرک سے توبہ کر سکتا تھا، وہ اس نے کی نہیں، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا، ڈٹا رہا ہے، مسلسل لگا رہا ہے، وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس کی کسی نیکی اور کسی محنت، اس کی کسی قربانی کو دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے علاوہ اس نے خوبیاں اور نیکیاں بھی کی ہیں۔ تو جس کے رجسٹر میں گناہ شرک والا ہوگا توحید کی بجائے، تو وہ تو ہلاک ہے۔ اب دوسرا رجسٹر وہ ہے جس میں بندے کے ایسے گناہ ہیں شرک کے سوا، اس میں شرک نہیں ہے لیکن اس گناہ کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو رجسٹر ہے نا، یہ قابل معافی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، لا یابہ اللہ، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ بندے سے ایسی غلطیاں اور ایسے گناہ ہوئے ہیں شرک کے سوا اور حقوق العباد کے سوا، اللہ فرماتے ہیں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جو چاہے فیصلہ کروں۔ تو اس میں بخشش کی امید ہے، بخشش کی گنجائش ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کا والے رجسٹر کو قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں، اور وہ گناہ جس کا تعلق شرک کے سوا اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ فرماتے ہیں جسے میں چاہوں گا معاف کر دوں۔ اب تیسرا رجسٹر وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہوگا۔ کسی کا حق کھایا ہے، وہ بھلے اولاد ہو
رشتے دار ہوں، ہمسائے ہوں، مزدور ہوں، محلے دار ہوں، کسی کا حق غصب کیا ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کی زمین دبا لی ہے، اس کا حق غصب کر لیا ہے، یا اس پر ظلم کیا ہے، اس کو تھپڑ مارے ہیں، اس کی عزت لوٹی ہے، اس کو تنگ کیا اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، یہ حقوق العباد ہے۔ لا یترکہ اللہ، اللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ بندے پر چھوڑ دیں گے۔ جس پر ظلم ہوا ہے اللہ اس کے حوالے کر دیں گے، بھی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس نے تھپڑ مارا تھا، بدلہ لینا چاہتا ہے یا اس کے بدلے میں نیکیاں لینا چاہتا ہے؟ تجھے اس نے گالی دی ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے تیرا حق کھایا ہے، کیا چاہتا ہے؟ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، شرک کے بعد یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ جس طرح شرک سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تغذو کرتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں، منہج سیکھتے ہیں کہ شرک نہ ہو جائے، بعین ہی حقوق العباد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقوق العباد کے معاملے میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، یہ سنگین معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا جب تلک کہ مظلوم معاف نہیں کرے گا۔ ہاں مظلوم معاف کر دے، مظلوم اگر معاف کر دے وہ علیحدہ بات ہے، جس پر ظلم ڈھایا ہے، جس کی عزت لوٹی ہے، جس کا حق کھایا ہے، جس کو زبان اور ہاتھ سے تنگ کرتا رہا ہے، جس سے حسد کرتا رہا ہے، جس کے ساتھ بغض رکھا ہے ساری زندگی، اگر وہ معاف کر دے تو پھر معافی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تنگ دست کون ہے؟ کلاش کون ہے؟ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینارا۔ اللہ کے حبیب ہم تو اس کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پلاٹ زمین جائیداد نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ اب نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس، حقیقی غریب یہ نہیں ہے۔ حقیقی غریب کون ہے؟ مفلس امتی یاتی یوم القیامہ۔ حقیقی غریب کو سمجھو، اصل میں غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے، نیکیاں تو اس کے پاس نیکیوں کے تو انبار ہوں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسی، کامثال جبال تہامہ علاقے کے پہاڑوں کی مثل نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ یاتی بصلاۃ و بزکاۃ و بحج، یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی، یہ نہیں کہ روزے نہیں رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھے تھے، زکوٰۃ اور عشر کو دبانے والا نہیں تھا، اس کو تو ادا کرتا تھا، نفلی صدقہ بھی دیتا تھا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی سائل اس کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، صدقات و خیرات کے انبار دیے اس نے، بڑے صدقات و خیرات دیتا رہا۔ وبی حج وبی عمرۃ، حج کیے ہوں گے، حج ایک نہیں کئی حج، کئی عمرے کیے ہوں گے، لیکن ساتھ
अकला माल हाजा, किसी का माल खाया होगा, ज़ारा बहाजा, किसी को थप्पड़ मारा होगा, शादा बहाजा, किसी को गाली दी होगी, किसी की इज्जत लूटी होगी, किसी से हसद किया होगा। ये सारे जराइम या इनमें से कोई जुर्म लेकर आएगा, अल्लाह के दरबार में खड़े नेकियों के अंबार है, वो नेकियां लेने वाले आ जाएंगे। जिसको गाली दी वो आ जाएगा, रब्बी शातामानी हाजा, इसने तो मुझे गाली दी थी, इस हाजी साहब ने मेरा हक खाया था, इसने मेरी इज्जत लूटी थी। क्या चाहते हो? जिसे थप्पड़ मारा है वो नेकियां चाहेगा, मुझे नेकियां चाहिए। अल्लाह कहेगा ले ले जितनी चाहता है। जिसको थप्पड़ मारा है वो नेकियां ले जाएगा, जिसको गाली दी है वो नेकियां ले जाएगा, जिसकी इज्जत लूटी है वो ले जाएगा, जिसका 1 रुपया दबाया है ना, एक मिसवाक की बड़ा कोई वैल्यू होती है, मिसवाक की, पीलू की मिसवाक भी पीलू की, किक्कर की नहीं, पीलू की मिसवाक। एक मिसवाक जिसने गस्ब कर ली ना किसी मुसलमान की, मसला है, नहीं बच पाएगा। एक बलिष्ठ जमीन, एक बलिष्ठ जिसने गस्ब कर ली, 7 जमीनों का तोक पहना के उसको धनसाया जाएगा। हकूकुल इबाद का मामला मामूली ना समझो, ये दुनिया मीठी है। आज दुनिया की मोहब्बत में, दौलत की मोहब्बत में, जमीन की मोहब्बत में, आज जायदाद की मोहब्बत में, सरमाए की मोहब्बत में, आज किसी का हक ना खाओ। अब्दुल हकूक इला अहलिहा, आज दुनिया में हकूक लोगों के वापस कर दो, पाई पाई का हिसाब करो, पाई पाई का सही तराजू कायम करके आज बंदों को उनका हकूक दे दो। बहनों और बेटियों के हकूक दे दो उनको। आज खामोश है बेचारी, ये कमजोर है, आज ये बेचारी बेबस है, आपसे नहीं मुतालबा कर सकती कि भाई मेरे बाप की जमीन में से मेरा हक भी बनता है, तू आज उसको एक मरला देने के लिए तैयार नहीं है अपनी बहन को, वो भी उसी बाप से पैदा हुई है जिस बाप से तू पैदा हुआ है, वो भी अपने बाप की विरासत की मालिक है जिसकी विरासत का तू मालिक है। आज ये सिनफे नाज़िक है, आज दबाव डाल के, आज प्रेशर डाल के तुम बयान ले लेते हो, इन बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, उनको हकूक उनके दे दो। अकला माल हाजा, किसी का हक खाया होगा, ये सब हिसाब होंगे। अल्लाह फरमाते हैं नज़ाउल मवाज़ीना, हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे, इंसाफ का। उधर कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी, उधर रिश्वतें नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इंसाफ के साथ हक दे दो, हक वालों को उनके हकूक आज दुनिया में दे दो, दुनिया में दे दो। हक वाले आएंगे, या अल्लाह इसने मेरा माल खाया, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी है, अल्लाह फरमाएंगे इसकी नेकियां देते जो, सारी नेकियां तकसीम हो जाएंगी, कोई नेकी नहीं रह जाएगी। अल्लाह पूछेंगे अब तो तुम नेकियां ले चुके हो, अब मजलूमों राजी हो? कहेंगे नहीं, हम राजी अभी भी नहीं है, क्या चाहते हो? या अल्लाह हमारा दिल अभी भी ठंडा नहीं हुआ,
अल्लाह फरमाएंगे इन मजलूमों के गुनाह इन जालिमों पे डालो, गुनाह डाले जाएंगे। ये है गरीब, नेकियों के अंबार लेकर आया था, नेकी अब बंदों में तकसीम होगी। अल्लाह, गीबतें कर करके अपनी नेकियां उनके खाते में डालता रहा। और कई बेचारे दुनिया में गलती कर बैठते हैं, लेकिन उनकी गलतियां दुनिया में ही मिट जाती हैं। लोग उनकी गीबतें इतनी करते हैं, उनका मीटर नेकियों का चलता रहता है। गुनाह तो चलो एक उसने किया ना, उसके खाते में गुनाह तो लिखा गया, लेकिन लोगों ने उसकी गीबतें इतनी गीबतें, उन्होंने उसका नामा माल, गुनाह तो एक लिखा हुआ था, नेकियां खूब लिखी गई लोगों की। कई ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे नेकियों के मालिक बन जाएंगे। तो ये मामला हसास है, हकूकुल इबाद का मामला हसास है। अब देखें, वो हदीस आपने बारहा सुन रखी है। नबी अलैहिस्सलाम के पास से एक जनाजा गुजरा, एक खातून का। आपने पूछा कैसी थी? लोगों ने उसकी तहज्जुदों का जिक्र किया, उसके नफली रोजों का जिक्र किया, उसकी तहज्जुदों का जिक्र किया, उसके सदकात खैरात का जिक्र किया। कसरतु सलातिहा व कसरतु सोमिहा व कसरतु सदकातिहा। अब ने फरमाया, मुझे ये बताओ इसके हमसाए क्या कहते हैं? खामोश हो गए। या रसूल, हमसाए तो इसकी जबान से बड़ा तंग थे। तो जी जीराना हा बिलिसानी हा, ये अपनी जबान से अपने हमसायों को तंग करती थी। इसने उनका जीना दो बार किया हुआ था। तहज्जुद गुजार तो थी, शब जिंदादार भी थी, तस्बीहां बड़ी फेरती थी, कोई साल उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता था, सदकात और खैरात तो बड़ी देती थी, लेकिन हमसायों को तंग करती थी, जुबान से तंग। नाथ के वही ने क्या कहा? और ये किसी खतीब की खताबत नहीं है, ये हकायक इनको मसख नहीं किया जा सकता। सिर्फ झूठियां तसलियां ही नहीं दी जा सकती। तो जीराना हा बिलिसानी हा, ये तहज्जुद गुजार शब जिंदादार खातून सिर्फ अपनी जबान से तंग करती थी। अल्लाह के पैगंबर ने यह सुना तो क्या कहा? आपने फरमाया, हिया फिन्नार, ये इबादत गुजार औरत कहां गई? जहन्नम में चली गई। या फिन्नार, क्या मसला था? उसका अकीदा भी सही था, उसकी नमाजें भी सही थी, उसकी इबादतें भी सही थी, उसकी रियासतें भी सही थी। कभी सोचा है, कभी गौर किया है? कभी हमने तरद्दुद किया खलवत तन्हाई में बैठ के? हमारी जुबान से कौन कौन तंग है? इतनी बड़ी जुबान जो हम रखते हैं कि किसी की इज्जत महफूज नहीं है। क्या समझते हैं? हमारी तस्बीहां, सदकात और खैरात, हमारी नमाजें, तहज्जुदें बचा लेगी। इबादत खूब करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बंदों के हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। जहन्नम में चली गई। हालांकि अपनी जबान थी, उसको कंट्रोल कर सकती थी, गीबत चुगली से बच सकती थी, ताने देने से बच सकती थी, अपनी हमसाई की बुराइयों को बयान करने से बच सकती थी। क्या जरूरत थी उसे क्या जरूरत थी कि तू अपनी हमसाई की या हमसायों का एडिट करने की? इसको क्या जरूरत थी?
وہ جو کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ ایک ایک عورت کے سامنے اپنی ہمسائے کی برائیاں بیان کرے، اپنے ہمسائے کی برائیاں بیان کرے، اس کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ یہ ایڈٹ تو اللہ نے کرنا ہے، آپ اپنا کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے وہ لوگوں کا محاسبہ کرتا پھرے؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا۔ ہمارے ڈیروں میں، ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک بتا سکتا ہے ایک دن کا ایڈٹ کر کے دکھائے، ایک دن بتائے کہ میں نے آج صبح سے شام تک میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی؟ مرد ہے یا عورت؟ یہ نہیں کہ صرف بیچاری عورتیں ہی غیبتیں کرتی ہیں، آج کے دور میں مرد عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ، اس کا حساب اللہ نے کر، حساب اللہ کے ذمہ ہے، وہ حساب لے گا۔ کون کیا کرتا ہے اس کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنے عیبوں کو تلاش کریں، آپ اپنی خبر لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں پر دوربینیں لگا کے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر یہ دوربینیں لگائیں، ہم کیا کریں؟ ہنس گئی بیچاری، کیوں بنسی ہے؟ صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہنس گئی ہے، حقوق العباد کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا فی النار، یہ جہنم میں دوسری عورت۔ کچھ دن گزرے، ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فلاں محلے کی عورت فوت ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، قلت صلاتھا قلت صومیھا وقلت صدقتھا۔ صحابہ نے ذکر کیا اللہ کے حبیب صرف فرضی نمازیں پڑھتی تھی، فرضی، کوئی اشراق نہیں پڑھتی تھی، کوئی تہجد نہیں پڑھتی تھی، کوئی سنتیں نہیں ادا کرتی تھی، صرف فرضی نمازیں۔ اللہ کے رسول صرف رمضان کے روزے رکھتی تھی، اس کے علاوہ کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا۔ صرف زکوٰۃ دیتی تھی، اپنے زیور کی زکوٰۃ، اس کے علاوہ نفلی صدقہ نہیں کرتی۔ اس کے الفاظ ہیں، صحابہ نے اس کی عبادتوں کو حقیر سمجھا، یہ تو خاتون کو اتنی نیک نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا مجھے اس کے ہمسایوں کے بارے میں بتاؤ، کہتے اللہ کے رسول اس کے ہمسائے بہت رو رہے، بڑے خوش تھے، اس نے اپنے ہمسایوں کو کبھی تنگ نہیں کیا تھا، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا کوئی ہمسایہ تنگ نہیں تھا۔ سبحان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہلہانے لگا۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، او میرے صحابہ یہ خاتون جنت لے گئی، جنت لے گئی۔ فرضی نمازیں پڑھتی تھی، صرف فرضی زکوٰۃ دیتی تھی، فرضی روزے رکھتی تھی، جنت لے گئی۔ اس نے لوگوں کی خبریں نہیں لی، کون سی عورت کیا کرتی ہے، کون کیا، اس کی زبان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا حساس ہے۔ میں حقوق کے حوالے سے آج ایک حدیث ہی میں لے کر آیا تھا، لیکن یہ بات تمہید میں ہی بڑی لمبی نکل گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہیں۔ حقوق تو بہت ہوتے ہیں،
لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن حقوق میں زیادہ کمی دیکھتے تھے ان کو زیادہ اجاگر کرتے تھے. حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق. صحابہ نے پوچھا ما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، یہ تیرے مسلمان بھائی کا تجھ پر حق ہے. کسی کونے میں، کسی گلی میں، کسی چوک میں تیرا اس سے سامنا ہو گیا، فوراً ان سے کہے السلام علیکم، اسے کہے السلام علیکم، بھائی تجھ پر سلامتی ہو، اسے دعا دے. مسلمان کا سامنا ہوا ہے، اس کو دعا دے. یہ نہیں تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہو، چہرے پر سلوٹیں پڑی ہو، تو نے منہ پھیرا ہوا. اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان سے جب ملاقات ہو تو سلام کر. ہمارا سلام کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس 4 پیسے ہوں اس کو سلام ہے، متھے پر دونوں ہاتھ رکھ کے سلام. جو غریب ہے، جو تنگ دست ہے، فقیر ہے، اس کو حقیر جانتے ہوئے، اس سے نفرت کرتے ہوئے گزر جائیں گے. یہ حق غصب کیا اپنے بھلے و غریب ہے، وہ تنگ دست ہے لیکن وہ مسلمان تو ہے نا، تیرے ذمہ تھا، تو اس کو دعا دیتا. تو اور کچھ نہیں دے سکتا، اپنی زبان سے دعا تو دے سکتے السلام علیکم، بھائی تجھ پر سلامتی ہو، یہ تو کہہ سکتے. تو نے حق غصب کیا، قیامت کے دن اس کا جواب دینا. سوال ہوگا تو نے اپنے بھائی کا حق کیوں غصب کیا تھا؟ سلام بلاؤ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہوتے تھے نا، ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم. کیا عجزی تھی، کیا جواب دہی تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب کا کیا فکر تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا افشو السلام، من عرفت و من لم تعرف، جس کو پہچانتا ہے اس کو بھی سلام بلا، جس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام. تیری لیک شلیک ہے، تیرا اس سے لین دین، سلام دعا ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ہے، موحد ہے، سلام بلا. دولت کو سلام کرتے ہیں لوگ، عہدے کو سلام کرتے ہیں. یہ ممبر ہے، یہ دولت والا، یہ سرمایہ والا ہے، اس سے 4 پیسے ملیں گے، اس سے مطلب ملے گا، یہ سلام ہے. یہ وہ اسلام نہیں، یہ تو دولت کو سلام. سلام کو عام کر. نبی علیہ السلام نے مدینہ میں جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، عام کرو. ایک ایک بندے کے پاس گزرتے ہوئے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ملاتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لن تدخلوا الجنہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ. ولن تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. نفرتوں کو جما کے، سینوں میں بغض رکھ کے، حسد رکھ کے تم سمجھو مومن ہو، تمہاری بھول ہے. تم سمجھتے ہو مسلمان ہو. لم تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگ جاؤ گے مومن نہیں بن سکتے. پھر آپ نے فرمایا ایسا فارمولہ بتاؤں، ایک دوسرے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول ضرور بتائے. فرمایا افشوا السلام،
سلام کو عام کرو. سلام بلاؤ گے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. غریب کے پاس سے گزرتے ہوئے جب تم کہو گے نا السلام علیکم، تم تصور نہیں کر سکتے اس کے سینے میں تو اس کے دل میں تمہاری کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کتنی تمہیں دعائیں دیتا ہے، تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. دولت والا تمہیں کیا دے سکتا. محبتیں پیدا ہوتی ہیں سلام کرنے سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو نفرتوں کو مٹاتی ہے، محبتیں پیدا. 3 چیزوں کو اپناؤ، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. ایک سلام، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز، جب کسی کو بلاؤ تو اس کے اچھے نام سے بلاؤ، اچھے نام سے. اس کا جو اچھا لقب ہے نا، اس سے بعض لوگوں کی عادت ہے ہر ایک کا پٹھا نام رکھیں گے، ہر ایک کا الٹا نام رکھ کے اس کو پکاریں گے، اس کو گھٹیا سمجھتے ہوئے. اچھے ناموں سے پکارا کرو. تمہارے بھائی مسلمان بھائی ہیں، اچھا نام، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تیسری چیز آپ نے فرمایا جب وہ تمہاری مجلس میں آئے اس کو جگہ دو. تمہاری پاس آیا، تمہارے ڈیرے پہ آیا، تمہاری بیٹھک میں آیا، اس کو کرسی چھوڑ دو اس کے لیے. بھلے غریب ہو اس کو بٹھاؤ گے، اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی. افشوا السلام، حق المسلم علی المسلم 6. مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. پہلا کیا ہے؟ جب ملاقات ہو تو السلام علیکم کہنا. دوسری وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دینا بھائی میرے پاس چائے پی لو، اس کی چائے پینے چلے جاؤ، اس کی چائے پینے چلے جاؤ. یہ نہیں کہ یہ میرے پائے کا نہیں. آج دعوتیں بھی لوگ قبول کرتے ہیں تو ان کی جو زیادہ سرمایہ اور دولت والے، بھئی غریب بھی بلائے، اپنی جھونپڑی میں تجھے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں چائے کی پیالی میں بلائے، چلے جاؤ، پانی کا گلاس پلانے کے لیے بلا لینا گھر میں. اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ اس کا حق ہے. قبول نہیں کرو گے اس کے حق کو غصب کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، فرمایا اگر مجھے معمولی سی بھی کوئی دعوت ہے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں. یہ 2 حق ہو. تیسرا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی تمہارا مسلمان بھائی تم سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے، بھائی میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو اچھا مشورہ دو. کوئی خیر خواہی طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کرو. الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. وہ اللہ کے بندو، دین خیر خواہی کا نام ہے. اپنے مسلمان بھائیوں سے خیر خواہی کرو. بعض لوگ ایسے الٹے مشورے دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ یہ پھنسے. الٹا مشورہ دے تاکہ یہ کسی مصیبت میں پھنس جائے. یہ اہل اسلام کا کردار نہیں، یہ شیاطین ابلیس کا کردار ہے. اچھا مشورہ دو، خیر خواہی کرو. اس نے مشورہ طلب کیا، المستشار مؤتمن، یہ امانت ہوتی ہے، امانت. یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ وہ نصیحت طلب کرے، اسے اچھی نصیحت کرے. اور چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ، اس کو چھینک آئے چھینک اور وہ الحمدللہ کہے. اس کو چھینک آئے، تمہارے پاس بیٹھے اور وہ الحمدللہ کہے، اس کا حق تجھ پر لازم ہو جاتا ہے. فَشَمِّتْهُ، تو اس کو دعا دے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اسے چھینک آئی ہے، اس نے اللہ کی تعریف کی. اب تجھ پر حق اس کا فرض ہو گیا کیا کہ تو اسے کیا کہے؟ اس کو کہے یرحمک اللہ، بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اسلام، یہ دینداری ہے. ایک ایک جملے پر آپ غور کریں، کیسی خیر خواہی ٹپکتی ہے، کیا محبتیں نکلتی ہیں، دعائیں نکل رہی ہیں. اس کو دعا دو، اللہ بھائی تجھ پہ رحم کرے، یرحمک اللہ.
یہ کون سی دعا ہے؟ کسی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا ہے یرحمک اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ اور وَإِذَا مَرِضَ، چھٹا پانچواں اس کا حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، بیمار ہے، آپ کو پتہ چلے مسلمان بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے اللہ مسلمان کی بات ہے، یہ نہیں ہے اِذَا مَرِضَ الْأَمِيرُ فَعُودْهُ کہ جب دولت والا بیمار ہو تو اس کی عیادت کا، یہ نہیں حدیث میں۔ اس میں کیا ہے؟ جب مسلمان بیمار، مسلمان، یہ نہیں جب کوئی سیاستدان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب کوئی وزیر مشیر عہدے والا نہیں، مسلمان وہ سارے سیاستدان ہو غیر سیاستدان ہو سرمایہ والا ہو غریب ہو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے، یہ اس کا حق ہے۔ بیمار ہوا ہے تم اس کو پوچھنے ہی نہیں گئے، کیوں جی؟ تیرا سٹینڈرڈ ہی وہ نہیں ہے، وہ حد تک سمجھتا ہے اس کو بلانا، تو اس کے گھر جانا حد تک سمجھتا ہے، بےزتی سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے میرا یہ مقام نہیں ہے، میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، میں دولت والا ہوں، سرمایہ والا۔ میں ایک مزدور کے گھر جاؤں، ایک ریڑھی لگانے والے کا حال پوچھوں گا کہ، ایک پھیری لگانے والے کا حال پوچھوں گا کہ، ایک کلاش تندرست کا حال پوچھوں؟ یہ اسلام نہیں۔ اسلام کے غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے، تم اس کی عیادت کی طرف جاؤ، اجر کتنا بڑا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، کیا اجر ملتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کا ارادہ کرتا ہے، نکل پڑتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، 70,000 فرشتے، وہ 70,000 فرشتوں کی ظلمت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ 70,000 فرشتے کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ یستغفرون لہ، اللہ 70,000 فرشتوں کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے، جاؤ۔ جب یہ گھر سے نکلا ہے واپس آنے تک نہیں، پورا دن صبح کے وقت وہ نکلا شام تک تم نے اس کی بخشش کی دعا کر، شام تک 70,000 فرشتے شام تک اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے، اللہ اس کو معاف کر، بڑا گناہگار ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، یہ تیرے بندے کی عیادت کے لیے جا، تھوڑا اجر ہے۔ جب عیادت کر کے واپس آتا ہے تو وہ اجر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اجر میں باغوں میں، جنت کے باغوں میں چل رہا ہوتا ہے، باغوں میں۔ یہ عیادت ہے، عیادت کا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے عیادت کا۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں مریض تھا تو میری عیادت کے لیے، میں مریض تھا تو میری عیادت کے لیے۔ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ تو بلا مریض کیسے ہو سکتا ہے؟ انت رب العالمین، تو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بیمار تھا، میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، وجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو میرے بندے کی عیادت کے لیے۔ آپ سوچیں جن مسئلوں کو ہم نے معمولی سمجھ کے فراموش کیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب ہم کسی ایک نماز پر کسی کو گم پاتے نہیں آتا، ہم اس کے گھر جاتے، اس کے گھر جاتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو فکانا عیادت، اس کی عیادت ہو جاتی تھی، بیماری کی وجہ سے نہیں آیا اس کی عیادت ہو جاتی۔ وَإِنْ كَانَ مَشْغُولًا، اگر وہ کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں آیا تو ہم جا کے اس کے کام میں اس کی مدد کرتے تھے، ہم اس کی مدد میں لگ جاتے تھے۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا تو فَكَانَ زِيَارَةً، مسلمان کی زیارت ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا عمل ہے۔ تو عیادت یہ مسلمان کا حق ہے، یہ چھٹا حق، پانچواں حق ہے۔ چھٹا حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا،
جب مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جاؤ. کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہوگا، اجر ملے گا. جنازے میں شریک ہو جاؤ گے مسلمان کے، ایک قرات اجر ملتا ہے. ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر اس کو نیکیاں ملتی ہے جو کسی ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے. مواحد کی مشرک کی بات میں نہیں کر رہا، اور نام نہاد سلفیوں اور نام کے اہل حدیثوں، مشرک اور بدعتی کی بات اسلام میں نہیں ہے. جب کوئی مواحد مسلم فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ کی رضا، چہرہ دکھانے نہیں کیا، اللہ کی رضا. غریب آدمی وہ 2-4 صفحے بھی بیچارے کی نہیں، ہم نے دیکھے جا کے غریب فوت ہو جاتا ہے 2 صفحے پوری نہیں ہوتی. امیر فوت ہو جاتا ہے ہجوم بن جاتا ہے. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے امیر فوت ہوا ہے، غریب فوت ہوا ہے، بشرط ہے کہ موحد ہو، شرک کرنے والا نہ ہو. مشرک کی نماز جنازہ کی اللہ نے اجازت نہیں دی. وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مشرک کی اجازت، نماز جنازہ کی اجازت اللہ نے نہ نبی کو دی ہے نہ کسی امتی کو. جب مسلمان واحد فوت ہو جائے اس کے جنازے میں ایک احد پہاڑ نیکیوں کا ملے گا. ہاں، دفن کرنے تک ساتھ رہو، دفن کر کے دعا کر کے آؤ قبر پہ. 2 قرات 2 پہاڑ نیکیوں. یہ مشکل ہے. ہمیں کئی بزرگ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جنت تو بڑی مشکل نہیں، آسان ہے. اب دیکھیں یہ حقوق العباد جو 6 میں نے بیان کیے، اس پر کتنی کو دولت لگتی ہے، کتنا کو سرمایہ لگتا ہے، کتنی کو طاقت لگتی ہے. مسلمان ملا ہے تو اس کو سلام بلاؤ. اس نے تمہیں دعوت دی ہے چائے کی، بھلے ایک کھجور کی ہو، قبول کر لو. وہ تم سے اچھا مشورہ خیر خائی طلب کرے تو تم اس کے ساتھ خیر خائی کر دو. اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے تم اس کی عیادت کرو، فوت ہو گیا ہے تم اس کے جنازے میں چلے جاؤ. اس کو چھینک آئی ہے تو تم یرحمک اللہ کہہ دو. یہ سارے اعمال آسان ہے، مشکل. جنت تو آسان ہے. اللہ مجھے اور آپ